علی کے صبر نہاں کو حسین کہتے ہیں، نبی کی روح رواں کو حسین کہتے ہیں، ہٹانا اپنی جگہ سے ہزار اٹھے طوفان، خدا کے عزم گراں کو حسین کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لہ علی ذلک، اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عاصم علی باقری۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفیر نجات۔ اس پروگرام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے، تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خیریت کے ساتھ رہیں، پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے۔ پروردگار آپ کو ہر بلا، ہر وبا، ہر قسم کے امراض سے محفوظ رکھے۔ ایام عزائے سرکار سید الشہداء میں جو آپ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، چاہے وہ ماتم کی شکل میں ہو، نوحہ، قصیدہ، مرثیے اور سوسخانی کی شکل میں ہو، یا جس شکل میں بھی ہو، خدا اسے اپنی بارگاہ میں سرکار سید الشہداء کے صدقے سے قبول فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان ایام کی ہم آپ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، بالخصوص اپنے وقت کے امام ولی عصر حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں سے ہمیں ہر طرح کا درس ملتا ہے۔ کربلا میں محبت کا درس لینا ہو تو کربلا سے لیا جائے، عطوفت کا درس چاہیے تو کربلا میں ملے گا، عشق کا درس لینا ہو تو کربلا میں ہمیں ملے گا، فداکاری، ایثار، قربانی کا اگر ہمیں درس لینا ہو تو کربلا میں ملے گا، باپ کی اگر اطاعت کا درس لینا ہو تو وہ ہمیں کربلا میں ملے گا۔ کربلا نے ایسے نوجوانوں کو پیش کیا ہے کہ اگر ان کے خطوط پر، ان کے نقوش پر آج کے نوجوان چلے تو ہماری قوم میں ایسے جیالے پیدا ہوں گے جو کبھی ظالموں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، بلکہ ظالموں کو اپنے قدموں پر جھکنے کے لیے مجبور کر دیں گے۔ آج کے جوانوں کو درس لینا ہے تو حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام جیسے کڑیل جوان سے درس لینا ہوگا۔ حضرت امام حسین نے صبح عاشور اپنے جوان بیٹے کڑیل حضرت علی اکبر سے اذان کہلوائی۔ آج ہم جو عزاداری کرتے ہیں، ہم امام حسین پہ جو گریہ کرتے ہیں، ہم جو عزا کا یہ اہتمام کرتے ہیں، صرف کربلا کی یاد منانے کے لیے تو کرتے ہیں، لیکن اس یاد کے ساتھ ساتھ اس کربلا کو عمل میں ڈھالنے کی بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اور نوجوانوں کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ جب بھی دن میں اذان کی آواز سنیں تو فوراً حضرت علی اکبر جیسے جوان کو یاد کریں اور پھر اس کے بعد اطاعت سرکار سید الشہداء کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیں۔ اور جب سرکار سید الشہداء کی اطاعت کرنے لگیں گے تو یہی اطاعت ہمیں نبی کی اطاعت تک پہنچائے گی، اور پھر یہی اطاعت ہمیں خدا کی اطاعت تک پہنچا دے گی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کربلا میں جوانوں کے کردار، خصوصاً حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کردار رہا ہے اور اس سے جو آج کے جوانوں کو درس ملتا ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شریک بزم ہیں، شامل گفتگو ہیں ہمارے محترم اور مکرم، مشفق اور مہربان مہمان، حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید سبطین عباس رضوی صاحب۔ آئیے اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں اور اس استقبال کے ساتھ ہی ساتھ اپنے پروگرام کا، اپنے گفتگو کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ سب سے پہلے تو ہم نہایتی طور پر آپ کے شکر گزار ہیں کہ تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ناظرین اور ہم سب آپ کی گفتگو سے کسب فیض کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ کی اور ناظرین و سامعین کو جزاکم اللہ۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام کی، گزشتہ ایپیسوڈ کی اگر گفتگو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، وہ یہ کہ ہم گزشتہ پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے کہ کربلا میں جو خواتین کا کردار رہا ہے، بالخصوص جناب زینب علیہ مقام کا کردار کربلا کو تشہیر کرنے میں، کربلا کو لوگوں تک پہنچانے میں، اور آج جو کربلا کو عالمی حیثیت، آفاقی حیثیت اور جو یونیورسل اس کربلا کو مارک ملا ہے،
وہ جناب زینب اولیاء مقام کی محنتوں اور فداکاریوں کا نتیجہ ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے کربلا میں جہاں ہر طرح کا کیریکٹر دیکھنے کو ملتا ہے، وہاں نوجوانوں کا کیریکٹر کیسا ہے، بالخصوص حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کیریکٹر۔ نوجوانوں سے میری خصوصی اپیل ہے، گزارش ہے کہ اس پروگرام کو مکمل دیکھیں اور اس کے بعد اپنا محاسبہ کریں اور اپنے کردار میں رچانے اور بچانے کی کوشش کریں۔ قبلہ، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کربلا میں ہر طرح کا ہمیں درس ملتا ہے، نوجوانوں کو، بچوں کو، ضعیفوں کو، خواتین کو، ساتھ ہی ساتھ جو دوست ہیں، احباب ہیں، ہمسائے، ہر طرح کا، یعنی جتنے رشتے ہم تصور کر سکتے ہیں سب کو نبھانے کے لیے ہم کربلا سے درس حاصل کرتے ہیں۔ نوجوانوں کو کیسا ہونا چاہیے اور حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کریکٹر جو کربلا میں ہے، اس سے جو جوانی کا کردار کربلا سے نمایاں ہوتا ہے وہ کیا ہے، قبلہ اسے پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی اللہ علیہ واللعنۃ الداعمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ الہی آمین۔ قال الحسین علیہ السلام اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسولک خلقا وخلقا ومنطقا۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں تمام انسانیت کی نجات کے لیے، چونکہ آپ سفیر نجات ہیں، جی ہاں، ہمارا پروگرام بھی اس کا عنوان سفیر نجات ہے، بے شک، امام حسین علیہ السلام معاشرے کی ہر فرد کو نجات دینے کے لیے جو ہے آئے ہیں۔ ایک دلچسپ واقعہ آپ خدمت میں عرض کروں کہ ضرور، آج سے تقریباً 10 سال پہلے میں گیا میں بدھسٹوں کی مندر تھی، بودھ گیا، وہاں گیا تو وہاں جانے کے بعد تقریباً جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ روحانی ہیں اور عالم ہیں، مولانا ہیں، تو انہوں نے مجھے پورے اس علاقے کو مجھے دکھایا، اور دکھانے کے بعد جو ان کا کلاس چل رہا تھا اس میں بٹھایا مجھے، اور بٹھانے کے بعد انہوں نے کچھ روحانی گفتگو کی، اور ان کی گفتگو کا خلاصہ جو ان کا مہنت تھا وہ یہ تھا، ہندی میں اس نے گفتگو کی کہ مہاتما بدھ نے یا بدھا نے پوری دنیا میں انسانوں کو مادی اور میٹیریلسٹی نیٹ ورک سے، جال سے باہر نکالنے کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، جی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ سکھ اور چین اور اطمینان نہ حکومت میں ہے، نہ محلوں میں ہے، اور نہ ہی دنیا کی خوبصورت ترین شہزادیوں اور رانیوں اور مہارانیوں کے ساتھ گزارنا ہے، بلکہ یہ جال، یہ نیٹ جتنا انسان کاٹتا جائے گا، توڑتا جائے گا، اتنا ہی انسان اپنے اندر کی خوبصورت ترین شخصیت کو پیدا کرتا جائے گا، اور انسان آزادی سے اور نروانہ یعنی سکون سے نزدیک ہوتا جائے گا۔ بہت خوب۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ بھی کچھ کہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کے پاس حسین کے علاوہ کچھ اور کہنے کو ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا آپ بھی کچھ گفتگو کیجئے، تو میں نے بھی کہا ٹھیک ہے، میں اس 2-3 منٹ کے اندر کیا پیش کروں کہ جس کی وجہ سے اسلام کی نمائندگی بھی ہو جائے اور ان کی ذہنی اصلاح بھی ہو جائے۔ تو میں نے استمداد کیا، اس کے بعد کھڑا ہوا، میں نے 3-4 جملے کہے۔ جی، میں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سرزمین ہندوستان سے ایک ایسا انسان پیدا ہوا کہ جو میٹریلسٹی نیٹ ورک سے، مادی جال سے، مایا موہ سے نکلنے کے بارے میں سوچا، واہ، اور اس نے ساری چیزوں کو تج دیا، چھوڑ دیا، تیاگ کر دیا، ریلیز کر دیا، اور ابدی اور حقیقی سکون کو پانے کے لیے اس نے جو ہے ریاضت اور عبادت کے طریقے کو اپنایا۔ لیکن
میں اگر کبھی ملاقات ہو میری مہاتما بدھ سے تو میں ان سے چند سوال کروں گا۔ واہ، پہلا سوال یہ ہے کہ یقیناً آپ کو سکون مل گیا، اطمینان مل گیا، اور جو آپ کے درمیان دل میں قلق تھی، جو اضطراب تھا، اور جو آپ پریشان تھے، مذبذب تھے دنیا داری کی وجہ سے، اس سے باہر نکل گئے، اور بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ سے میرا سوال ہے کہ اس ماں کا کیا قصور تھا کہ جس کا جوان بیٹا جنگل میں چلا گیا؟ واہ، سکون آپ کو ملا، جی انہیں اضطراب ملا، ماں کو وہ تڑپتے رہے۔ تڑپتی رہی۔ ہاں، اس باپ کو کی کیا خطا تھی کہ جس کا بیٹا موجود ہے اور وہ لاولد جیسے زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے تاج اور تخت کا کوئی وارث نہیں؟ ان عوام کی کیا غلطی ہے کہ دوسرے ملک کے راجا اور کنگز جو ہے ان کے اوپر حملہ کر رہے، چونکہ ان کے پاس کوئی ذمہ دار آدمی نہیں؟ جی، اس جوان خاتون اور اس عورت کا کیا قصور ہے کہ جو آپ کی بیوی تھی مہاتما بدھ کی، آپ کو سکون ملا اور وہ جوانی میں شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ بن کے جی رہی تھی؟ اس ننھے بچے کا کیا قصور تھا کہ جس کا باپ زندہ تھا لیکن وہ یتیموں جیسی زندگی گزار رہا تھا؟ جی، تو میں مہاتما بدھ سے یہ کہوں گا کہ آپ نے یقیناً نجات کا ایک شعبہ پا لیا، موکش مل گئی آپ کو، لیکن آپ اکیلے ہی گئے۔ واہ، آپ اپنے ساتھ کاروان بشریت کو لے کے نہیں چلے۔ لیکن اگر آپ وہاں پہ ایک جملہ بولا جاتا تھا کہ بدھم شرنم گچھامی، جی، انسانوں اگر تم کو نجات چاہیے تو بدھ کی پناہ میں آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس نعرے اور اس شعار اور اس بینر کے بجائے ایک نیا شعار میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حسینم شرنم گچھامی، واہ 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 واہ، امام حسین کی پناہ میں آ جاؤ، ان کے سائے میں آ جاؤ، دنیا کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ حسین ابن علی معلم ہیں مہاتما بدھ جیسے لوگوں کے لیے، بے شک۔ گرچہ بدھ 2000 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی تخلیق خلقت عالم و آدم سے ہزاروں اور کروڑوں سال پہلے ہے۔ اس زمانے میں کننا من اللہ ہادین و اتوارن بخلق انوارن، انوار عالم انوار میں ہم ہادی اور رہنما تھے انسانوں کے۔ تو میں نے کہا امام حسین علیہ السلام نے پورے معاشرے کو نجات دی، اپنے ساتھ بچوں کو لے آئے، جی ہاں، اپنے ساتھ اپنی اہلیہ کو لے آئے، اپنی بیٹیوں کو لے آئے، جی، نوجوانوں کو لے آئے، جوانوں کو لے آئے، علی اکبر جیسے ابھرتے ہوئے ہونہار جوانوں کو لے آئے، عباس کو لے آئے، دوستوں کو لے آئے، ساتھیوں کو لے آئے، قوم کو لے آئے، اور ان سب کو اس مادیت کے جال سے باہر نکال لیا۔ بے شک، اور کمال یہ نہیں ہے کہ اکیلے آپ راستہ تلاش کر لیں، کمال یہ ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ درست ہے، لیکن میرے نظر میں یہ شعر امام حسین کے ساتھ نہیں جچتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اکیلے اگر آپ جانب منزل چل رہے ہیں تو یہ ہنر نہیں ہے، ہنر یہ ہے کہ آپ تمام بشریت کو اپنا گامزن بنا دیں۔ واہ 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 واہ، اور جب آپ کہیں آگے بڑھیں تو اب آپ سفیر نجات ہیں۔ واہ واہ، امام حسین علیہ السلام، میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کہیے، میں جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ لہذا امام حسین علیہ السلام کے انقلاب میں، امام حسین کے ریولیوشن میں آپ کو کہیں کے اوپر فقدان نظر نہیں آئے گا کہ صاحب مردان اور شہسوار اور ایک سے ایک بہادروں کا تو سما نظر آتا ہے، لیکن کوئی ضعیف نہیں ملتا آپ کو، کوئی ایک جوان نہیں ملتا، نوجوان نہیں ملتا۔ اگر یہ بھی ہیں تو خواتین کا کردار نہیں ملتا، خواتین ہیں تو بچیوں کا کردار نہیں ملتا، بچی ہیں تو نوکر اور غلاموں کا کردار نہیں ملتا، نوکر اور غلام ہے تو دوست اور ساتھی کا کردار نہیں ملتا۔ نہیں، کربلا مکمل کمپلیٹ کتاب ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے حسین ابن علی۔ اب ہم اپنی بات پہ گفتگو کریں کہ آج کے زمانے میں ایک جوان کی جو سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے، اس کی مشکل کیا ہوتی ہے؟ اس کی مشکل آئیڈیل کی ہوتی ہے۔ جیسا وہ آئیڈیل اپنے لیے معین کرتا ہے ویسی ہی اس کی زندگی گزرتی ہے۔
اب میں اپنی اس مجلس کو کسی کا نام لے کے خراب نہیں کرنا چاہتا. آج کے زمانے میں آپ دیکھیں ایکٹرس ہو اور ہیروز اور فلاں اور ڈھماکہ، ان تمام لوگوں کو جوان اپنا آئیڈیل، ان کے اسٹائل میں لباس پہنتا ہے، ان کے اسٹائل میں کھانا کھاتا ہے. اس لیے بھائی اگر اس کو آلو کی سبزی اور روٹی دے دے تو وہ نہیں کھائے گا، اس کو میگی چاہیے. چونکہ جو اس کا مورل ہے، جو اس کا ماڈل ہے، جو اس کا رہنما ہے، جو اس کا اسوہ ہے، جس کو جیسا اس نے وہ اپنا کرتا ہے اس سے کاپی کرتا ہے. آئیڈیل بنایا ہے، وہ صبح میں چونکہ وہ مثلا میگی کھاتا ہے، معذرت ہے، تو اس نے اپنی اچھا اس کے لباس کا اسٹائل، اس کے خوراک کا اسٹائل، اس کے جینے کا اسٹائل، اس کے پہننے کا اسٹائل، اور ایسے لوگوں کو اس نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے جو اپنی نجی اور پرسنل زندگی میں ایک اچھے انسان نہیں ہے، انکمپلیٹ انسان ہے. جی ہاں، بلکہ انسان کامل بھی نہیں ہے، اچھے انسان بھی نہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو پیسے لے کر کام کرتے ہیں اور اس کے بعد ان سے کیا مطلب، اخلاق کیا ہے، اقدار کیا ہے. تو سب سے بڑی مشکل معاشرے کی جو یہ ہے کہ جوان کے پاس آئیڈیل کا فقدان ہو. جی ہاں، جب نمونے عمل کا فقدان ہوگا تو اب یہ آپ اسے توقع نہ رکھیں کہ یہ جوان آپ کا جو ہے، میرا آپ کا جوان، میرا بیٹا، میرا بھتیجا، آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا، سامعین و ناظرین جن بچوں کو پال رہے ہیں، ان کو جو آئیڈیل آپ دے رہے ہیں ایک غیر واقعی اور نان ریئلٹی فیکٹرز دے رہے ہیں جو بالکل واقعی نہیں ہیں، جھوٹ ہیں، خالی ریل لائف ہے، ریئل لائف نہیں ہے ان کے پاس. تو اب آپ توقع رہتے ہیں کہ یہ جوان دنیا کو ہلا دے، یہ جوان ایک مثال قائم کر دے. نہیں، کربلا جو ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جوانوں کو تربیت اس طرح کرو کہ وہ جوان کا آئیڈیل کامل ترین اور پرفیکٹ ترین ہو، تاکہ لباس ہو، خوراک ہو، نہ جاگنے میں، سونے میں، محبت میں، پیار میں، جنگ میں، صلح میں، گھر سے باہر، گھر سے اندر، اس کے پاس ایک آئیڈیل موجود ہو اور اس پہ وہ قدم سے قدم ملا کے چلتا ہو. امام حسین علیہ السلام اپنے اس جوان کو کچھ اس طرح معین کرتے ہیں، کچھ اس طرح ہمارے سامنے انٹروڈیوس کراتے، فرماتے ہیں اللہم اشہد حد علی ہؤلاء القوم، خدا اس قوم پر گواہ رہنا کہ قد برز الیہم غلام، ان کے مقابلے میں وہ جوان نکل کے جا رہا ہے کہ اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، بے شک بے شک، کہ یہ شبیہ ترین انسان ہے خلق میں. خوب اس میں حضرت علی اکبر کا اختیار نہیں ہے، جسمانی اعتبار سے آپ رسول اللہ جیسے ہیں. واہ واہ، خلقاً، خلقاً، خلق اختیار، مینر، اخلاقیات یہ آپ کے اختیار میں ہے. یہ وہ جوان ہے کہ جو جسماً شبیہ ہے. اگر خالی اتنا ہی ہوتا تو یہ فضیلت نہیں ہے. یہ تو کہا جاتا کہ اللہ نے عطا کیا، اللہ نے عطا کیا. یہ کہیے کہ خاندان اہل بیت سب ایک جیسے ہیں، سب رسول خدا جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بڑی فضیلت. لیکن ظاہر بات اس میں ستائش نہیں کی جائے گی. ستائش اس میں خلقاً کہ اس جوان نے رسول خدا کو اپنا آئیڈیل بنایا، واہ واہ واہ، اور اپنے اخلاق اور کردار کو ہو بہو ڈھال لیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، خلقاً، خلقاً و منطقاً. دیکھیں 18 سال کا جوان رسول خدا جن کی عقل و شعور کی حد یہ ہے کہ انبیاء مرسلین و اولی العزم ان کے فکر اور ان کی ذہنیت تک نہیں پہنچتے. لیکن اس جوان نے چونکہ آئیڈیل پا لیا تھا، لہذا منطق یا انداز گفتار ہے یا انداز فکر ہے. واہ واہ واہ، اس جوان نے بولنے اور سوچنے کا انداز رسول خدا کا پا لیا. سبحان اللہ. اب جب یہ جوان معاشرے میں آئے گا تو جسم حسین، اخلاق حسین، کردار حسین، انداز گفتگو حسین. آج اکثر ہم شکایت کرتے ہیں کہ صاحب ہمارا بچہ اونچی آواز میں ہم سے بات کرتا ہے. ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہماری آواز پہ آواز بلند کرتا ہے. بھائی جب ہم اپنے بچوں کو آئیڈیل نہیں دیں گے یا آئیڈیل بن کے پیش نہیں کریں گے تو کل یہ بچہ ہمارے سامنے جوانی کے زوم میں زور زور سے بات کرے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کا بچہ خلقاً و خلقاً و منطقاً مثل رسول خدا ہے. یہ اخلاق کے اعتبار سے، بزرگواری کے اعتبار سے یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کربلا صرف داستان نہیں ہے.
کہانی نہیں ہے میرے سامعین و ناظرین، کہانی نہیں ہے، کربلا ایک اقدار اور کردار کی کتاب ہے کہ جس کا ہر پیج پڑھنے کے بعد اس کو زندگی میں اتارنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا جوان، جس عمر میں آج کل جوان بچے لہو و لعب میں مبتلا ہوتے ہیں، امام حسین کا جوان مؤذن امام معصوم ہے۔ واہ 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 واہ، کیا مطلب ہے کہ آپ ہمارے عزاداریوں میں، ہمارے جلوسوں میں، ہماری مجلسوں میں، ہمارے جوانوں میں یہ بات میں یہ تو نہیں کہوں گا، لیکن بالاخره کبھی کبھی احساس نگرانی و تشویش ہوتا ہے کہ وقت اذان ہے اور ہمارے جوان یا سو رہے ہیں یا کسی کام میں مشغول ہے، بجائے یہ کہ خود علمداری کریں، بجائے یہ کہ خود مسجد کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ مسجد فریادی ہے، نقش فریادی ہے، شوخی تحریر ہے۔ لہذا امام حسین کا جوان جو ہے وہ کربلا کی صبح کا مؤذن ہے۔ صبح کربلا یا صبح عاشور کی جو نوید دینے والا ہے اس کا نام ہے حضرت علی اکبر۔ اور اس کی اذان سے امام معصوم اپنی نماز کو تنظیم کرتا ہے، اپنی نماز کو مینج کرتا ہے۔ یعنی جوان اس منزل پہ پہنچ سکتا ہے کہ اپنے بزرگوں کے لیے وہ خط مشی اور راہ ہدایت کو جو ہے معین و مشخص کر سکتا ہے، بجائے یہ کہ آقا کہے کہ بیٹا نماز کا وقت ہے، حضرت علی اکبر سلام اللہ۔ یہ تو ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جوانی کہتے ہیں نا، جوانی یعنی خمار، یعنی چی خمار، جوانی یعنی بیداری، جوانی یعنی ہوشیاری۔ جوان جب عبادت کرتا ہے تو خداوند عالم خوش ہوتا ہے۔ بے شک بعض روایتوں میں آیا ہے کہ محبوب ترین عبادت جوانی کی عبادت ہے۔ فرشتوں سے کہتا ہے خدا دیکھو جس وقت جوان لہو و لعب میں مبتلا ہیں، یہ جوان مسجد میں کھڑا ہے، یہ جوان عبادت کر رہا ہے، یہ جوان فقراء و مساکین کی مدد کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ جوان جو ہے یہ ایسے حالات میں کہ جوانی کی عبادت بہترین عبادت ہے، خالی عبادت نہیں، کوئی بھی اطاعت پروردگار ہے، اللہ کو پسند ہے کہ یہ جوان بجائے کہ بہہ جائے حالات کے دھارے میں، حالات کو اپنے قبضے میں کر لے۔ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام ایک منزل پہ پہنچے، یہ ظاہراً منزل ثعلبہ تھی، تو جب منزل ثعلب پہ پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نماز صبح ادا کرنے کے بعد تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام اس لیے کہ بابا کو شاید کوئی ضرورت پیش آئے، آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، امام تلاوت کر رہے تھے، حضرت علی اکبر سلام اللہ علیہ اس تلاوت کی حکایت کر رہے تھے۔ اچانک امام حسین علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، اور جب دوبارہ شروع ہوئے تو رونا شروع کیا آپ نے۔ امام حسین علیہ السلام کے قریب علی اکبر گئے، فرمایا کہ بابا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ بیٹا میں نے ابھی میری آنکھ تلاوت قرآن کرتے کرتے لگ گئی تو میں نے ایک آواز سنی جو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ قوم اپنی منزل کو طے کر رہی ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مجھے رونا آ گیا اپنے بچوں پر، اپنے جوانوں پر اور ان کی مظلومیت پر۔ حضرت اکبر فرمایا کہ السنا محقین یا اللہ اکبر، بابا ہم حق پر ہیں نا؟ فرمایا ای واللہ من یکون احق منک و منی، واہ، یقیناً ہم حق پر ہیں بیٹا، ہم سے زیادہ کون حق کا مستحق ہے؟ ہمارے بابا العلی مع الحق والحق مع العلی۔ تو فرمایا اذ لا نبالی بالموت، سبحان بابا اللہ، جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں کیا پرواہ ہے؟ موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب دیکھیں اول تو وقت نماز صبح ہے، اپنے بابا کے ساتھ قدم ملا کے چل رہے ہیں، تلاوت میں شریک ہیں بابا کے ساتھ۔ اچھا ادب و احترام یہ ہے کہ باپ اگر کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے تو خود بھی باپ کے بغل میں کرسی پہ کھینچ کے نہیں بیٹھ گئے بلکہ پیچھے کھڑے رہے، تاکہ باپ اور بیٹے کے درمیان کا احترام بھی باقی رہ جائے، اور باپ کو یہ احساس ہو کہ میں نے جو اولاد بڑی کی ہے یہ اولاد لائق ہے۔ اس کے بعد ذہنیت کا عالم، سوچ کا عالم، فکر کا عالم آپ دیکھیں کہ فرمایا بابا ہم حق پر ہیں، فرمایا یقیناً ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت علی اکبر نے فرمایا کہ بابا پھر ہمیں کیا پرواہ ہے؟
آپ دیکھیں سوچ، آپ دیکھیں کہ اگر ہم راہ حق پر ہیں تو پھر ہمیں مر جانا پڑے تو مر جائیں گے، تکلیف اٹھانا پڑے تو تکلیف اٹھائیں گے، بھوکے رہنا پڑے تو بھوکے رہیں گے، دنیا اور جہان کا نقصان ہمیں برداشت کرنا پڑے تو کرے۔ جب ہم حق کی راہ پہ ہیں تو ہمیں پرواہ نہیں ہے اس بات کی۔ تو امام حسین نے کیا فرمایا؟ فرمایا جزاک اللہ یا بنیا ما جزا اللہ والدن ان والدن کما جزیت۔ اے میرے لال، جتنا مجھے آج اس بات کی خوشی ہے کہ تم میری اولاد ہو، شاید دنیا میں کوئی ایسا باپ ہو جس کو ایسی اولاد ملی ہو۔ سبحان اللہ۔ بس یہ حسین علیہ السلام سفیر نجات ہیں، اولاد کی تربیت اس طریقے سے کی ہے، اور جوانوں کو یہ سوچ دیا ہے کہ صرف جوانی مسلس کا نام نہیں ہے، جوانی جو ہے ابھرتی ہوئی مچھلیوں کا نام نہیں ہے، بلند آواز سے والدین سے بات کرنے کا نام نہیں ہے، جوانی قدرت اور طاقت کا نام نہیں ہے، جوانی اعتدال کا نام ہے، جوانی فکر اور نظر میں پختگی کا نام ہے۔ جوان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے گھر کے درمیان ہو کہ ماؤں کو اس کے کردار اور اقدار پہ بھروسہ ہو، باپ کو اپنی تربیت پہ ناز ہو، اور یہ جوان گھر میں تمام بچوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہو۔ جزاکم اللہ۔ یقیناً ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے خصوصی طور پر ہمارے نوجوان ضرور اس سے سبق حاصل کرے۔ اب تک اگر ہم نے کربلا کو اس زاویے سے نہیں دیکھا تھا تو اب بیدار ہو جائیں اور کربلا کو اس زاویے سے دیکھیں کہ کربلا میں جو جوانوں کا کردار ہے وہ ہمیں کیا دعوت دے رہا ہے۔ یقیناً کربلا میں جوانوں کا کردار ہمیں حسن عمل کی دعوت دے رہا ہے۔ کربلا میں حضرت علی اکبر جیسے جوان کا کردار ہمیں اطاعت خداوندی کا دعوت دے رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں جیسا بھی ہمارے مہمان نے بیان کی، ہم اب اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں، زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے، لیکن ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم خود ایام اعظام مجالس میں شرکت کرتے ہیں تو جوان کتنی کثرت سے فرش اعظم پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ باہر گھومنے والے جوان ہوں اور اندر بیٹھنے والے ضعیف ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجالس کی ابتدا میں بزرگ ہوں اور بعد میں جوانوں کی شرکت ہو رہی ہو، کہیں ایسا تو نہیں نواخوانی میں ہم بعد میں آ رہے ہوں۔ یہ ساری باتوں پر ہم اسی وقت سنجیدگی سے غور کر سکیں گے کہ جب ہم سنجیدگی سے کربلا کے جوانوں کے کیریکٹر کو جذب کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام ہمارے لیے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص طور سے نفع بخش ہو، اپنے کردار میں رچانے اور بسانے کے لیے۔ قبلہ آج 6 محرم ہے۔ اکثر علاقوں میں 6 محرم کو حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین کے کڑیل جوان کی یاد منائی جاتی ہے، جو اتنا حسین تھا اپنے بابا کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام ناز اور فخر کر رہے ہیں۔ کیسے جدائی برداشت کی ہوگی اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی۔ علی اکبر سلام اللہ علیہ اپنے اندر ایک تاریخ سمیٹے ہوئے ہیں، اور درد، حسرت اور تکلیف اور ایذا، یہ تمام عناوین ہیں جو نام علی اکبر سے جو ہے جڑے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب علی اکبر علیہ السلام کو میدان میں بھیج لیا آپ نے، تو آپ نے 3 جملے فرمائے۔ پہلا تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اس کے بعد کہتے تھے کہ اللہم کنا اذا اشتقنا لرؤیت رسولک، یا بعض میں ہے کہ کنا اذا اشتقنا زیارت جدنا زرناہ، جب بھی ہمیں نانا کی یاد آتی تھی، جب ہمیں اشتیاق ہوتا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لیں، رسول کی گفتگو سن لیں، رسول کی فکر، رسول کا کلام، رسول کا جسمانی اطوار، روحانی انداز جب ہمیں دیکھنے کی خواہش ہوتی تھی تو کھن نزور ھذا الشاب، ہم اس جوان کی زیارت کرتے تھے۔ لیکن پالنے والے، آج حسین کے سامنے رسول خدا کا یہ آئینہ مٹ گیا ہے۔ عزیزوں، امام حسین علیہ السلام نے جب علی اکبر علیہ السلام سے ملنے کے لیے میدان کی جانب جا رہے تھے تو فرمایا، ایک عجیب جملہ فرمایا، یا ابن سعد قطع اللہ رحمک،
وَذَبَّحَكَ اللَّهُ عَلَى فِرَاشِكَ كَمَا قَطَعْتَ رَحْمِي، اے ابن سعد خدا تجھے لعنت کرے، خدا تجھے تیرے بستر میں، تجھے تیرے گھر میں عذاب سے مبتلا کرے، تو نے میرے لال کو میری آنکھوں کے سامنے مار دیا ہے۔ عزیزو، سنان ابن انس اور 2-3 ظالم آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور علی اکبر پوری آب و تاب سے جنگ کر رہے تھے۔ تو سنان ابن انس کہتا واللہ لأسکلن اباہ، لوگوں آؤ میں تمہیں تماشا دکھاؤں، میں اس کے باپ کو بھرے مجمع میں نہ رلاؤں تو مجھے سنان ابن انس نہ کہنا۔ کہتے فَقَمُنَ لَهُ مِنْ وَرَاءِ نَخْلٍ، ملعون ایک کھجور کے پیچھے نیزہ لے کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی اکبر سلام اللہ علیہ نے گھوڑے کو مہمیز کیا، پوری شدت سے آپ دشمن کے اوپر ٹوٹنا چاہتے تھے، ملعون نیزہ لیے ہوئے کھڑا تھا۔ فَأَطِنَا عَلَى صَدْرِهِ علیہ السلام، پوری طاقت سے نیزہ سینے پہ مارا۔ عزیزو، صرف یہی نہیں ہے، روایتوں میں ہے کہ فَضَرَبُوهُ من کل جانب وَاحْتَوَشُوهُ من کل مکان، علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی، تمام طرف سے ظالموں نے گھیر لیا۔ ضرب احد علی رأسہ، کسی نے سر پہ گوز مارا، وأخرى علی جسدہ، وأطن بسیفہ، وضرب بسہمہ۔ عزیزو، ہمارے معاشرے میں صرف ایک برچھی کا ذکر ہوتا ہے، لیکن برچھی کے ساتھ ساتھ کسی نے سر پہ گرز مارا تو کسی نے پشت پہ تلوار ماری۔ عزیزوں، فَأَسْقَطُوهُ، گھوڑے سے گرنے کا منظر یہ ہے کہ گھوڑے کے گلے میں باہ ڈال لی، عجب نہیں آواز دی ہو یا جوادو ابلغ انی سلامی الی سیدی، اے اسد راہوار، مجھے اگر نہ پہنچا سکے تو میرا سلام میرے بابا کو دینا۔ کہتے ہیں فَوَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ صَرِيعًا، زمین پر پیٹھ کے بل گر گئے۔ وَقَطَعُوهُ عِرْبًا عِرْبًا، اتنے زیادہ نیزے، تلواریں، زخم لگے تھے کہ بدن متصل تھا لیکن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ماں باپ قربان ہو اس بوڑھے باپ کے اوپر جو اپنے جوان بیٹے کے جنازے پہ آیا۔ ایک جملہ یا فاطمہ زہرا، سامعین و حاضرین ناظرین، اس مصائب کو میں اپنے آقا مولا امام حسین کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ سب کو خدا حاجت روا قرار دے۔ کہتے ہیں امام علیہ السلام جب تشریف لے آئے، روایت کا جملہ ہے والغلام یفصح برجلہ۔ عزیزو، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ جوان ایڑیاں رگڑ رہا تھا، بلکہ جوان شدت زخم سے پیروں کو زمین پہ خط دے رہا تھا۔ امام صادق فرماتے ہیں فَانْكَبَّ عَلَى نَاجِ عَلِي، حسین نے خود کو علی اکبر کے جنازے پہ گرا لیا۔ فرمایا بنی علی، میرے لال آنکھیں کھولو، بنی علی انا ابوک، میرے بچے، میرے لال، میں تمہارا بابا ہوں۔ کہتے ہیں فلم یفق علی غشیانہ شیئا، کچھ حالت بہتر نہ ہوئی، آنکھ نہ کھولی، بس آخری جملات یا فاطمہ زہرا فَأَخَذَ عَلِيًّا فِي صَدْرِهِ، علی اکبر کو سینے سے لپٹا لیا، فَوَضَعَ خَدُّهُ عَلَى خَدِّهِ،
بوڑھے باپ نے جوان کے منہ پہ منہ رکھ دیا، فرمایا علی استرحت من ہم الدنیا ومن غمها وبقي ابوك وحيدا فريدا۔ اے علی اکبر، تم مرچی کھا کے چین سے سو گئے، لیکن یہ بوڑھا باپ اکیلا رہ گیا۔ مرحوم شوستری فرماتے ہیں نزدیک تھا کہ روح بدن سے نکل جائے، زینب کبریٰ خیمے سے باہر آ گئی، واہ محمدہ، واہ حیدرہ، واہ حسنہ، واہ جعفرہ۔ کہتے امام کی آنکھ کھلی، زینب کی آواز سنی، زینب لوٹ جاؤ، میں بھی زندہ ہوں۔ بس عزیزو ایک جملہ، یہی جملہ انشاءاللہ حاجت روائی کے لیے کافی ہوگا۔ اب جو گرم گرم آنسو پڑے، علی اکبر نے آنکھیں کھول دی، سینے پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، لال کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ نہیں بابا۔ فرمایا بیٹا بتاؤ، بابا ظالم نے نیزے کی انی سینے میں توڑ دی ہے۔ اب یہاں حسین نے یہ انی کیسے نکالی یہ خدا جانتا ہے، لیکن منظر کتابوں میں یوں لکھا ہے، اب جو حسین نے برچی کا پھل نکالا، کلیجہ بھی نکل آیا۔ جوان نے ہچکیاں لی، حسین نے آواز دی علی الدنیا بعدک العفا یا علی، میرے لال تیرے بعد دنیا پہ خاک ہے۔ سیعلم الذین الا لعنت اللہ ظلموا قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین ربنا تقبل تقبل اللہ منا منا انک انت۔ ناظرین، خدا ہماری اس مختصر سی نشست کو اپنی بارگاہ میں سرکار سید الشہداء کے توسط سے قبول فرمائیں، اور جو آپ نے وقت نکالا آپ سب کے ہم انتہائی شکر گزار ہیں۔ خدا آپ سب کی تمام تر جو اس میں خدمات ہیں اس عزاداری کو لے کر، عزاداری کو بڑھانے کے لیے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ خدا آپ کو آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے مہمان کو خدا صحت اور سلامتی عطا فرمائے، تاکہ آپ کی گفتگو سے ہم اس طرح استفادہ کرتے رہیں۔ خدا ہمارے نوجوانوں کو حضرت علی اکبر علیہ السلام کے کردار سے متاثر ہو کر ان کی تعصی کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وقت تمام ہوا، آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔